بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی قیمتی بات بتانے چلا ہوں جس کا واسطہ ہر کس و ناکس سے پڑتا ہے۔ ہر شخص، چاہے وہ دیندار ہو، دنیا دار ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر شخص کا واسطہ اس بات سے پڑتا ہے۔ کیا ہے بات؟ اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اس کا واسطہ ہر ایک شخص سے پڑتا ہے۔ شہروں میں تو آج کل یہ فیشن ہے کہ شہروں میں نیچے رہنے والے اپنے اوپر فلیٹ میں رہنے والے کو نہیں جانتے، اوپر والے اور اوپر والے کو نہیں جانتے۔ یہاں رہنے والا اپنے دائیں والے کو نہیں جانتا، دائیں والا اپنے بائیں والے کو نہیں جانتا۔ یہ شہروں میں فیشن ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم مسلمان اتنے کم ظرف نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو نہ جانیں۔ اور میں تو کہوں کہ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایسی تدبیر اور ایسا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھوتے رہ ہی نہیں سکتے۔ کبھی مسجد میں ملاقات ہوگی، کبھی مسجد کو جاتے وقت میں سلام ہوگا، کبھی مسجد سے آتے وقت سلام ہوگا۔ ہمیں تو سوال کیا کہ بہترین اسلام کون؟ بخاری میں یہ روایت ہے، بہترین اسلام کون؟ کہ جو اجنبیوں کو کھانا کھلائے اور اجنبیوں کو سلام کرے۔ اب آپ کا پڑوسی، جب آپ اس کو سلام کریں گے، اسی شریعت کا وہ بھی ماننے والا ہے، وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، مجھے بتائیے کیا اجنبیت باقی رہ جائے گی؟ کبھی آپ کے گھر پر کوئی اچھا کھانا بنا ہے اور آپ ایک آدمی کو پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مہمان خانے میں لے آئے اور بیٹھیے اور کھائیے میرے ساتھ کھانا، کہ کیا یہ اجنبی اب آپ کے لیے اجنبی رہ جائے گا؟ اسلام دلوں کو جوڑتا ہے، اسلام دلوں کو جوڑتا ہے۔ غیروں کا تمدن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتا ہے۔ اگر اس سے کام پڑ رہا ہے تو چاہے اس کے پیر بھی پکڑنے پڑیں، کوئی مسئلہ نہیں، علاوہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی گزر رہا ہے، باوجود کے وہ کوئی غیر مسلم بھی ہو، سنیے میری بات کو، اگر وہ کوئی غیر مسلم بھی ہو، کھانے کا وقت ہے، ایسی کوئی جگہ ہے، آپ اس کو کھانے کے لیے اگر شریک نہیں کرتے، باوجود کہ آپ کے پاس کھانا ہے، آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ پانی پینے کا موقع ہے، پانی اس کو پلا سکتے ہیں۔ آپ اس کو پانی نہیں پلاتے، آپ اس کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ سمجھ کر کہ یہ غیر مسلم ہے، تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ نے اسلام کی تعلیم کو فالو نہیں کیا۔ آپ نے اس کو غیر مسلم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ آپ کیوں بھول گئے کہ یہ غیر مسلم بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی اسی رب کا بنایا ہوا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے؟ صرف غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر اس کو آپ نے پانی سے محروم کر دیا، اس کو آپ نے کھانے سے محروم کر دیا۔ سچ کہتا ہوں، آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے اسلام کو سمجھ لیا ہوتا تو اس کو اب کھانا تھا تو کھانا کھلاتے، پانی تھا تو پانی پلاتے، اور مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا اس کو بیچ میں نہیں آنے دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں ان کی عادت تھی کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بلا کر لائے اور اس کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ کہتے ہیں، کسی کتاب میں تو میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، آپ تحقیق کر لیجئے گا، تو کہتے ہیں کہ درمیان میں اس سے پوچھ لیا، بھئی تیرا مذہب، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس آدمی کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا کہ یار مجھے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر پوچھ رہے ہو میرا مذہب کیا ہے؟ میرا اپنا معمول یہ ہے، میرے پاس کوئی اجنبی مہمان آتا ہے، میں چاہے پہلے اس سے پوچھ لوں چاہے بعد میں پوچھ لوں، جب وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، میرے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، میں اس وقت اس کا نام بھی نہیں پوچھتا۔ پہلے کھانا کھاؤ سکون سے، نام کام بعد میں بتانا۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھی ہے، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو۔
تو وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم ہم اس کو روزانہ کھلاتے تھے اور ہم نے کبھی اس کا مذہب کی پرواہ نہ کی کہ یہ ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا. آج آپ کے پاس آیا, آپ نے پہلے دن اس سے اس کا مذہب پوچھ لیا, اب اس کو آپ بلا کر لائیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بلا کر لائے, اس کو منایا, اس کو راضی کیا. وہ ناراض ہو گیا تھا, روٹھ گیا تھا. اس کو بلا کر لائے اور پھر اس کو کھانا کھلوایا, اس کو کھانا کھلایا, اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. عزیزو, کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا اور بھولے ہوئے کو راستہ بتانا, یہ ہر صورت عبادت ہے. چاہے وہ کھانے کا طلبگار, وہ پانی کا طلبگار, وہ راستے کا پوچھنے والا, چاہے اس مذہب کو نہ مانتا ہو جس کو آپ مانتے ہو, اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بہرحال کیا بات ہوئی کہ اپنے پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھو. یاد رکھیے, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا, اس کا جواب اللہ کے یہاں جا کر وہ دے گا, اس کے بدلے میں آپ نہیں دیں گے. آپ سے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے بائی دی وے کہ آپ نے اس کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا, یہ آپ سے پوچھ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس نے دین پر عمل نہیں کیا تو اس کا جواب وہ دے گا. لیکن اگر آپ مرغ مسلم کھا رہے تھے اور وہ بیچارہ روٹیوں سے بھی محروم تھا, تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اپنا روزہ وہ جانے اللہ جانے, اپنی نماز وہ جانے اللہ جانے, اپنی زکوٰۃ و حج وہ جانے اللہ جانے. اس کے ساتھ آپ نے تبلیغ نہیں کی, اس پر ہو سکتا ہے آپ سے سوال, لیکن اس کے روزے نماز آپ کی تبلیغ کے باوجود اگر اس نے شروع نہیں کیے تو یہ آپ سے سوال کیے جانے والی بات نہیں ہے, بلکہ آپ سے سوال کیے جانے والی بات یہ ہے, یہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور آپ نے اس کے بھوکے بچوں, اس کے بیمار باپ کی دوا گولی کی فکر نہ کی, صرف یہ سمجھ کر کہ یہ غیر مسلم ہے, یہ سکھ ہے, یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے یا کچھ اور ہے, اس وجہ سے آپ نے اس کی خیریت نہیں پوچھی, اس وجہ سے اس کے بھوکے بچوں کو آپ نے بھوکا مرنے دیا. یہ آپ نے ظلم کیا, یہ آپ نے ظلم کیا, یہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیر دی. یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. میں آخری بات کی اگر ختم کروں, اگر آپ کے پڑوس میں مسلمان تو چھوڑیے میاں, اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور کوئی بزرگ آدمی رہتا ہے اور اس کا بیٹا اس کو نہیں دیکھتا, وہ بیمار ہے, اس کے خادم بن کر اس کا علاج کراؤ. ہوگا وہ غیر مسلم, ہوا کرے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں, وہ جانے, اس کا اللہ جانے, اس کا علاج کراؤ. اگر یہ بغیر دوا گولی کی مر گیا تو پھر آپ تیار ہو جاؤ اللہ کے یہاں جا کر جواب دینے کے لیے, اللہ کے یہاں جا کر جواب دینے کے لیے. اس لیے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو. اللہ رب العزت ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنائے, آپ کو بھی بنائے. جزاک اللہ. بڑی اہم کلپ ہے, بڑا اہم پیغام ہے, ساری امت تک اس کو پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.